الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی رحمت اور کرم اور فضل سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، یعنی اے بنی اسرائیل، اے یہود، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز ایک طعام کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے زمین سے وہ چیزیں نکالی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین سے جو چیزیں اگاتا ہے وہ اگائے، جیسے بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، یعنی ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ جو زمین سے سبزیاں اگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جواباً فرمایا کہ کیا تم ایک اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ تعالی نے تمہیں من و سلوا کی شکل میں کتنی اچھی چیز کھانے پینے کو دی ہوئی ہے، جس میں تمہیں اتنی محنت اور مشقت بھی نہیں کرنا پڑتی، تو کیا تم اس کے بدلے میں ایک اور چیز لینا چاہتے ہو؟ اگرچہ وہ بھی اللہ کی عنایت اور تخلیق تھی، اور یہ بھی جو زمین سے ہونے والی چیزیں ہیں یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کی عنایت ہے اور اس کا ہی دیا ہوا رزق ہے۔ تو یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، ایسی ایسی نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور ان کو منہ مانگے جو چیزیں تھیں، اللہ کی نعمتیں تھیں کھانے پینے کی، وہ چیزیں عطا کی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک تسلسل کے ساتھ جو ان کے اندر ہٹ درمی، سرکشی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا شہید کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، گستاخی کرنا، یہ جو ایک سلسلہ تھا ان کا، یہ ان کے اندر اس وقت بھی تھا اور آج بھی بخوبی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے اوپر صرف قرآن ہی نہیں، بائبل بھی گواہ ہے۔ یعنی بائبل کو بھی اگر آپ پڑھیں، یعنی اس کے اندر جو مختلف ابواب ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تو ان کے اندر بھی اس طرح کی جو روش ان کی ہے، خصوصاً بائبل کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم کسی شہر میں جا اترو تو جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ چیزیں زمین سے جو اگنے والی سبزیاں ہیں یہ پیدا فرمائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تقاضا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کو اسی طرح سے من وعن دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کی جائے۔ لیکن ان لوگوں نے سرکشی، ہٹ درمی کی انتہا کر دی، اللہ کے نبی کی گستاخی کی انتہا کر دی، بئی وجہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اچھا ساتھ ساتھ یہ میں کہتا چلوں، جیسا میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ یہ محض ایک قصے کہانی کے طور پہ ہم نے نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے، بلکہ اس کو ہم نے اپنے لیے، اپنے سبق کے لیے سننا ہے، کہ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر تو اس لیے مصیبتیں نازل ہوئیں یا ان کو اس وجہ سے ذلت اور مسکنت میں ڈالا گیا
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے نافرمانی کی، اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، گستاخی کی، ان کو شہید کیا، تو یہ ان کے ساتھ ہوا، تو کیا صرف انہی تک محدود رہے گی یہ بات؟ یہ ہمیں بتانا اس لیے مقصود ہے کہ ہم بھی یعنی اس طرح کی روش سے بچیں، تاکہ ہم بھی اس طرح کی مصیبت اور ذلت اور مسکنت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو بنی اسرائیل کو، یہود کو یاد دلانا ضرور مقصود ہے کہ جو آج ان کی نسل موجود ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پچھلوں نے یہ کچھ کیا تھا، آج اگر تم اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو تو تمہارے پچھلوں کا بھی رویہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس سے مختلف نہیں تھا۔ تو یہ تو ہوا ان کا تاریخی یعنی تناظر میں یہ دیکھنا سبق کا حوالہ، لیکن آگے ہم نے اپنے لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے یہ وارننگ ہے کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، کیا ہمارا رویہ اس طرح کا نہیں ہے؟ ہم نے پس پشت نہیں ڈال دیا قرآن کو؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا اس کے اندر کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن میں، اپنی اس آخری کتاب میں کیا حکم دیا ہے؟ کیا ہم ان کی طرح سے تو ہمارا رویہ نہیں ہو رہا جو بنی اسرائیل نے تورات زبور کے ساتھ کیا تھا، اور اسی طرح سے انجیل کے ساتھ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس کتاب کے ساتھ بھی کیا، قرآن کے ساتھ، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا؟ تو کیا ہم اسی رویے پر تو نہیں آ گئے؟ ہماری جو صورت حال ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتی نہیں ہے، پڑھتی ہے تو صرف اس کا جو ٹیکسٹ ہے عربی میں وہ پڑھتی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اندر غور و خوض کرتے ہیں، اور عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمارا رویہ جو ہے یہ بھی اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ کوئی ان سے مختلف نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ سخت وعید ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باور کرایا کہ وباءوا بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کے غضب کو اس طرح سے لیا، حاصل کیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کے اپنے اوپر اللہ کے غضب کو لیا، مستحق بنایا اللہ کے غضب کا، اللہ کو ناراض کر کے۔ کیوں کہ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی فرد، جب بھی کوئی قبیلہ یا پوری دنیا اللہ کو ناراض کرتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے مصیبتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات دیکھ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ بنی اسرائیل کا یہ رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ جو ذلت اور مسکنت اور خدا کا غضب نازل ہوا، بئی وجہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ انکار کیسے کیا؟ آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم تورات زبور کو مانتے ہیں، آج بھی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں وہ؟ اگر مانتے ہوتے تو وہ قرآن پر ایمان لے آتے۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا سابقہ گزشتہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی تعلیمات کو مانتے ہوتے جس طرح سے وہ تعلیمات ہیں اصل ریئل شکل میں، تو وہ مسلمان ہوتے، وہ قرآن کو بھی مانتے ہوتے۔ تو جو رویہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف سرسری طور پہ کتاب کو پڑھا ضرور، لیکن اس کے احکامات کو نہ سمجھا، نہ آگے سمجھایا، نہ عملی زندگی میں لائے۔ بئی وجہ ان لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کی گستاخی کی، بئی وجہ وہ جو ہے اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار بئی وجہ بھی کیا کہ وہ آیات کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، ان کا اگرچہ بئی وجہ انکار نہیں کیا کہ یہ آیت نہیں ہے، آج بھی انجیل کے اندر یا تورات کے اندر یا زبور کے اندر جو ہے یہ ساری آیات موجود ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ یہ مرزا قادیانی بہرحال اس سے مراد نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے اور کذاب ہیں۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک نبی احمد، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سناتا ہوں. احمد یہاں چونکہ قرآن مجید میں ہے اور انجیل میں محمد بھی لکھا ہوا ہے. تو آج کی انجیل جو ہے جو USA کی پرنٹڈ ہے اس کو اگر آپ انجیل برنباس کو خصوصاً پڑھیں تو برنباس کے جو الفاظ ہیں انگلش میں وہ یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آفٹر می a prophet of God will come, his blessed name is Muhammad. تو محمد کے الفاظ آج بھی انجیل میں بھی موجود ہیں اور تورات میں بھی موجود ہیں. سانگ آف سلیمان جو ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں اور اس میں 2-3 نہیں کئی آیات ہیں جن کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. اب یہ کہ یکفرون بآیات اللہ یہ آیات آج بھی موجود ہیں تو کیوں نہیں مانتے یہ لوگ یہودی عیسائی ان آیات کو؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں محمد لکھا ہوا ہے یا احمد لکھا ہوا ہے، محمد یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے وہاں پہ پریڈکشن دی گئی ہے کہ یہ نبی آنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا وہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن کر دیا. حالانکہ جو ناؤن ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے، جو کسی کا نام ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کسی انسان کا نام ہو، چاہے وہ کسی شہر کا نام ہو یا کسی بھی چیز کا نام ہو، اس عبارت کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس ناؤن کا کبھی بھی ٹرانسلیشن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا نام کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر وہ عبارت کچھ ہو جائے گی. تو یہ ان لوگوں نے یعنی اس کو گویا انکار کرتے ہوئے، ظاہر انہوں نے انکار جو کرنا تھا تو اس انکار کرنے کے لیے اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، یہ نہیں نبی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان آیات کو تو نکال نہیں سکتے تھے. اب ظاہر ہے وہ تو اتنے پیچھے سے چلی آ رہی ہیں آیات ساری تورات میں، زبور، انجیل میں، بائبل میں، تو ان کو نکال تو سکتے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ٹرانسلیشن جب کیا تو اس کے ساتھ نون کا بھی ٹرانسلیشن کر دیا اور نیچے اس کی تفسیر کی کچھ کر دی. تو یہ تھا ان کا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کرتے رہے، شہید بھی کرتے رہے. چنانچہ خود بائبل کے اندر موجود ہے، یعنی بائبل کے اندر بھی ان کی یہ حرکتیں موجود ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. چنانچہ مختلف یعنی الیاس علیہ السلام کے حوالے سے یہ سلاطین باب نمبر 22 آیت نمبر 26 سے 27 کے اندر یہ موجود ہے بائبل میں کہ وہ فرماتے ہیں الیاس علیہ السلام کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہے. تو اس طرح سے بہت ساری یہاں آیات ہیں جو ہمارے مفسرین نے ان کو درج کیا ہے بائبل کے حوالے سے، بائبل کے ریفرنس سے، کہ بائبل کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یا اس کو بدلا یا اس کے ٹرانسلیشن میں اس میں تبدیلی کی اور اس کی تفسیر میں تبدیلی کی، اور پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کو، مختلف انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے مختلف ادوار میں شہید کیا. تو یہ صرف قرآن میں نہیں یہ بات ہے کہ ہم قرآن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے عیسائی ہوں یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو عیسائی اور یہودی دونوں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، ساری دنیا کے نبی ہم مانتے ہیں، ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے یہ جو قرآن ہے یہ بائبل سے سن کے یا پڑھ کے تو ادھر سے لے کے تو لکھ دیا اور کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں جو بائبل میں لکھی ہوئی، یعنی تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے بائبل آئی ہے، جہاں سے تورات آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے وہ بھی. حالانکہ اتنے سالوں کے بعد بھی اس کے اندر بہت ساری سچائیاں موجود ہیں، اور اس کے باوجود کہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اپنی منمانی کرتے ہوئے اس کے اندر بہت ساری چیزیں مسخ کی ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے الفاظ میں یا میننگ میں بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے باوجود یعنی اب جب وہ کوئی انکار ان سے نہ بن پڑا ان ساری باتوں کا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ قرآن جناب یہ تو کاپی ہے بائبل کی، یہ تو آپ نے ادھر سے جو ہے سنا کے، حالانکہ یہ قرآن میں بھی موجود ہے، تاریخی حوالے سے بھی موجود ہے، اور حقیقت چلی آ رہی ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مکے میں یا مدینے میں کبھی بھی کسی عیسائی عالم سے ملاقات نہیں کی، کسی عیسائی عالم سے آپ نے پڑھا نہیں ہے، کسی عیسائی یا یہودی، دونوں عیسائی یا یہودی کسی بھی عالم
یا کسی بھی عیسائی یہودی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. آپ اسی وجہ سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ جی آپ نے تورات زبور یا بائبل لے لی ہو اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر کہا ہو کہ جی میرے پر. تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ نے کسی عیسائی یہودی سے یعنی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. کسی عیسائی یہودی کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک نہیں تھی کہ ان سے آپ جناب عیسائیوں یہودی سے سنتے تھے اور یہ لکھ لیتے تھے کہ کہتے تھے یہ قرآن مجید ہے. تو یہ ایسا تاریخ گواہ ہے, قرآن گواہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عیسائیوں اور یہودیوں سے مکے یا مدینے کی پوری جو آپ کی 63 ایئرس زندگی ہے اس میں کبھی بھی اعلان نبوت سے پہلے یا بعد کوئی کسی عیسائی عالم یا عیسائی یہودی یعنی عالم کسی سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی, کوئی اٹھک بیٹھک نہیں, کوئی ملاقات نہیں اس طرح کی. تو یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ جناب قرآن جو ہے وہ کاپی ہے بائبل کی, تو یہ کاپی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. قرآن بھی, بائبل بھی, تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی اللہ کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی, موسیٰ علیہ السلام بھی, سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تک یہ سارے اللہ کے نبی ہیں. ادھر سے ان کو احکامات ملتے رہے. یہ خانہ کعبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا؟ ہرگز نہیں. خانہ کعبے کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے, اسی جگہ جہاں آج ہے. یہ تاریخی حوالے سے ہے. یہ نہیں کہ ہم مسلمان کہتے ہیں. یہ دنیا کی ہسٹری پڑھ لی جائے تو خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے اسی جگہ جہاں ہے تعمیر کیا تھا. اور پھر تاریخی حوالے سے, ہر حوالے سے, یعنی بائبل کے حوالے سے بھی, قرآن کے حوالے سے بھی, اور عام دنیاوی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ بات یعنی پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اس کے بعد ری بلڈ کیا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے علیہ السلام, دونوں نے باپ بیٹے نے, جو دونوں پیغمبر تھے اللہ کے, انہوں نے اس کو تعمیر کیا. اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا. لوگ اس کا حج عمرہ کرنے کے لیے پہلے سے آیا کرتے تھے. یہ حج عمرہ کا سلسلہ اس وقت سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو اسلام دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اسلام ہی اصل دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کے پریچر تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین اسلام کے پریچر تھے. لہٰذا یہ یعنی بنی اسرائیل جو ہیں ان کی سرکشی, ہٹ درمی, یہ تاریخی حوالے سے جب دیکھی جائے تو پھر پوری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ سرکشی اور ہٹ درمی کی روش اختیار کیے چلے آ رہے ہیں پورے تسلسل کے ساتھ. تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اچھا اب یہ کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ جو ہٹ درمی, سرکشی, نافرمانی, کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل نے, کیوں؟ کیا یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا, قرآن کا انکار کیا؟ ہرگز نہیں. یہ میرے پاس بہت ساری آیات لکھی ہوئی ہیں, یعنی بائبل کی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر یہ درج ہے, یعنی بائبل کی آیات ہیں یہ جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کون کون سے نبی کو شہید کیا. زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا, اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام جن کو یوحنا یہ کہتے ہیں, یا اسی طرح سے الیاس علیہ السلام, اور اس طرح اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی, اس کا بھی ذکر یہاں یہ بتا باب 27 آیت نمبر 20 تا 26 کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے. یہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی نہیں کیا, کروسیفائی نہیں کیا, بلکہ ان کا ایک ہم شکل تھا جس کو انہوں نے یہودیوں نے کروسیفائی کیا. لیکن عیسائی اور یہودی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دیا تھا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. بہرحال تو یہ جو ان کی تاریخ ہے, انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا, ان کو شہید کرنا, ان کی نافرمانی اور گستاخی کرنا, یہ کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ تاریخی حوالے سے جب پڑھا جائے, ان کی اپنی تاریخ, ان کی اپنی مذہبی کتابیں, بائبل اس بات پر گواہ ہے کہ ان کا یہ رویہ بہت برا رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بال بھی کا نہیں کر سکے, گو کہ انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی, انہوں نے کس طریقے سے منافقانہ طریقے سے کھانا کھانے کے لیے بلایا, اور کس طریقے سے انہوں نے اوپر سے پتھر ڈالنے کی کوشش کی, گرانے کی کوشش کی اوپر سے. اللہ کا نبی ہوتا ہے, اللہ کا نبی جو ہے اس کی پروٹیکشن اللہ کرتا ہے, اس کی رہنمائی اللہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے. کیا وہ اس طریقے سے یعنی کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن صرف مکے کے لوگ نہیں تھے، مدینے کے اندر رہنے والے یہودی اور مدینے سے باہر رہنے والے یعنی بڑی تعداد میں یہودی تھے جنہوں نے اپنی دشمنی کی انتہا کر دی تھی. تو یہ ان کا رویہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مخصوص نہیں رہا، بلکہ اس سے پیچھے میں تو حیران ہوں کہ جب بائبل پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر ان کا جو رویہ، حتیٰ کہ انہوں نے زنا تک کی تہمتیں مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر لگائی. یہ خود یعنی انہوں نے تذکرہ اپنی طرف سے ہی ظاہر ہے اس کے اندر درج کیا ہوگا بائبل کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا یعنی گستاخیاں کی انبیاء علیہ السلام کی. تو یہ تھی ان کی یعنی حد درمی اور سرکشی کی انتہا، جس کو اللہ نے جہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. تو یہ حدود شرع سے بالکل نکل چکے تھے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ رویہ تسلسل کے ساتھ یک بعد دیگر ان کی نسل در نسل اس طرح سے چلا رہا ہے کہ جن پچھلوں نے کیا تو اگلے بھی اس طرح، ان کی نسل جو تھی وہ بھی اس طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے ان کی نافرمانی اور ہردرمی کی تاریخی یعنی حقائق ہیں تاریخی. تو پھر آگے فرمایا کہ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے اس کو کئی یہودی یا عیسائی یا نان مسلم پڑھ کے یہ کہتے ہیں ہاں جی جو بھی مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اللہ کو مانتا ہو وہ جنت میں جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، جو صابی ہوئے، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، کیا مطلب؟ اللہ کو جب مانے گا تو اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، یہودی بھی مانے. اچھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ نے بھیج دیے تو اب مانے نا. ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں. ہم تو کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں تو مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. گو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے رہیں. لیکن یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ جو ہیں اب یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور پھر سارے جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. تو من آمن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب جس زمانے میں جس نبی کو بھیجے اور اس کے بارے میں کہے کہ اس کو فالو کرو، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرو تو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی بھیجے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے کہ ان کو فالو کرو تو ان کو فالو کرنا تھا. اچھا، اسی طرح سے پھر آخر میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تو اب حکم دیا کہ اب ان کو قیامت تک فالو کرنا ہے. تو اب اگر اللہ کو کوئی مانتا ہے تو اللہ کی مانے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرے گا تو وہ جو ہے من آمن باللہ میں آئے گا، وہ اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کو ماننے والا ہوگا. ظاہر جب اللہ کو ماننے والا ہے تو اللہ نے جو حکم دیا کہ یہ احکامات ہیں، یہ نبی ہے، اب اس کو ماننا ہے. اب یہ آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جیسے جیسے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننے کا نام من آمن باللہ میں شامل ہے. اور اس کے بعد یہ کہ والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان رکھے، وعمل صالحا، اور پھر سے ایمان تک محدود نہ رہے. یعنی مان لینا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یعنی بغیر پنشمنٹ کے جنت میں جانے کے لیے ایمان کے تقاضے کو اعمال صالحہ کی شکل میں پورا کرے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال حرام جو بھی احکامات ہیں ان کو ادا کرے تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ریوارڈ ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، جہنم سے چھٹکارا ہے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہے. تو یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، اور جو اللہ کے احکامات ہیں جیسے ہم مسلمان مانتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام کو اس طرح سے مانے. اسی طرح سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں ماننا، کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا اس بات
پہ بھی پختہ ایمان اور یقین رکھنا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اعمال صالحہ بجا لانا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، ان کو قیامت کی سختی سے محفوظ رکھے گا، مامنون رکھے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، اس کی نعمتیں عطا کرے گا جن کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اپنے نیکوکار فالوور مومن بندوں سے۔ تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، یعنی جو لوگ اپنے رب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے رب کی فرما برداری کریں گے، اپنے رب کے فرمانات کے مطابق چلیں گے، اپنے رب کی مکمل طور پہ فرما برداری کریں گے، تو کون سا خوف، کون سا غم؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ بندہ بالکل بے خوف نہ ہو جائے، متکبر نہ بن جائے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث یہاں پہ مختصراً اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی جو ہیں وہ ان کا آخری وقت تھا، یعنی نزع کا عالم تھا، سکرات الموت کا عالم تھا، وہ اس دنیا سے جا رہے تھے، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو یا کیا سوچ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا، میرے یعنی جو نیکیاں ہیں ان کو قبول کر لے گا، میری جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دے گا، مجھ پر رحم کر دے گا، مجھے بخش دے گا، مجھے جنت میں داخل کر دے گا، اور ڈرتا بھی ہوں اس کی پکڑ سے، اس کے مواخذے سے، کہ کہیں میری کوئی لغزش ایسی نہ ہو، یعنی کوئی خطا میری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے میرا مواخذہ ہو جائے، میری پکڑ ہو جائے، تو میں اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے مواخذے سے بے خوف بھی نہیں ہوں۔ یعنی امید اور رجا، یعنی خوف و رجا کا جو ایک، یعنی خوف بھی ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اور امید بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، ان دونوں کے درمیان میں جا رہا۔ تو فرمایا جس کے دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحم فرماتا ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے ایسے بندے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، بے خوف نہیں ہوتا، خوف رکھتا ہے اللہ کے عذاب کا، اس کے مواخذے کا، اس کی پکڑ کا، ڈرتا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں اور مجھے سزا ہو۔ تو اس بات سے وہ بے خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امیدوار رہتے ہوئے عمل بھی کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہے نجات کی راہ، یہ ہے صحیح سوچ، یہ ہے صحیح امید، یہ ہے صحیح طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ عمل چھوڑ دو بس دیکھا جائے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً رحیم ہے، لیکن ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی اس غلطی کو معاف کرا لیں، کیونکہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور دنیا آخرت میں ہماری فوز و فلاح کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔